اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک کی نعمت عطا فرمائی ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، پاکستان، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے حالات پیش آتے ہیں جس میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ابھی حال میں ہی پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ جو ایک تنازع ہوا تھا، جس کے اندر ہمیں اس بات کا احساس ہوا، ہمیں قدر ہوئی کہ اللہ نے ہمیں ایک الگ ملک دیا ہے، اور ایک الگ ملک دینے کے ساتھ ساتھ مضبوط ملک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، خاص طور پہ ایسی بڑی نعمتیں، لیکن اللہ اس میں سبب کے درجے میں کچھ ایسے عناصر کو، کچھ لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو ہمارے محسن کہلاتے ہیں۔ پاکستان کا قیام بہت پہلے ہوا ہے، اور اب وہ نسل جس نے پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان کے قیام میں شرکت کی، اور وہ اس وقت بچے تھے، اب وہ بھی ضعیف ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں، اور بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے وہ محرکات ہوش و حواس میں دیکھے ہوں۔ تو ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ جو ہمارے محسنین ہیں ہم ان کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے دین کا کام کیا ابتدا میں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو فوقیت دی، اور السابقون الاولون کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا میں ساتھ دیا، اور جو بالکل ابتدائی مرحلے میں آپ کے ساتھ تکالیف کے زمانے میں ان کا درجہ بڑھا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو لوگ محسنین ہوتے ہیں، دین کے رخ پر محسن ہوں، دنیا کے رخ پر محسن ہوں، انفرادی حیثیت میں محسن ہوں، اجتماعی حیثیت میں محسن ہوں، ان کے احسان کے بارے میں انسان کو ہمیشہ شکرمند رہنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے محسنین ہیں۔ پاکستان کے قیام میں بڑی بڑی شخصیات کا کردار ہے، خاص طور پہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ ہیں، اور پاکستان کی بانیوں میں، پاکستان کی تحریک کے اندر ہراول دستے کا صف اول کے لوگوں میں جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے دیگر علماء، دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی اس میں ہراول دستے کے طور پہ کام کرتے رہے۔ بہت سارے سیاسی رہنماؤں نے کام کیا ہے، بہت سارے علاقائی لوگوں نے کام کیا ہے، اور سرحد کے اندر جب ریفرنڈم ہوا، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے جو بڑے حضرات تھے انہوں نے کام کیا ہے۔ ڈھاکہ میں سلہٹ میں ریفرنڈم ہوا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس خطے کو قائم کرنے میں اپنی جان کی، اپنے مال کی، اور اپنے عیش و آرام کی قربانی دی، تکالیف اٹھائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک خطے میں ایک ملک کو قائم کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمات لی۔ یہ لوگ خدمتیں کر کے دنیا سے بہت پہلے چلے گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس اگر ایک ملک ہے تو یہ احسان ہے ان لوگوں کا۔ ان لوگوں کے احسان کے بارے میں ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو محسن ہو اس کے لیے انسان دعا کرتا ہے، اس کے لیے انسان ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے کہتا ہے کہ اللہ ان کا ہم پر احسان ہے تو ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ تو جو لوگ ملک کے قیام میں شریک رہے ہیں، وہ علماء میں سے ہستیاں ہوں، سیاسی ہستیاں ہوں، وکلاء ہوں، قبائل کے لوگ ہوں، قومی سربراہان ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ کام کرنا چاہیے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، آنے والی نسل کو بتاتے رہنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ان احسانات کی وجہ سے آج ہم کسی قابل ہیں۔ تو ان محسنین کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں بتانا بھی چاہیے۔ ہم ایسے مواقع پر ایک یادگار مناتے ہیں، اور اس کے اندر ہم جمع ہوتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں۔ صحیح دینی طریقہ یہ ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کی جائیں، ان کے حق میں خیر کی دعا کی جائے، اور ان کے جو احسانات ہیں ان کا چرچہ آنے والی نسلوں میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن.com